انگریزوں کا آخری دور جو ہندوستان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ کا رہا، اس میں اس نظریے نے بہت سر اٹھائے۔ اور اب اس زمانے کی تحریرات پڑھیں، سر سید کو پڑھیں، ان لوگوں کو پڑھیں، تو بڑے زور و شور سے یہ دعویٰ تھا کہ ہر وہ چیز جو انسانی عقل میں نہیں آتی علم کا ذریعہ نہیں بن سکتی، کیونکہ انگریزوں نے اور ان کے فلاسفہ نے پورا سوچ کا نظام بدلنے کی کوشش کی۔ اور بر صغیر میں 3 آدمی اس کے مقابلے میں اٹھے۔ ایک تو راجز تھا، رجز کہتے ہیں نا، اس شعر کو جو دشمن کے مقابلے میں چیلنج کے طور پر پڑھا جائے۔ افواج کھڑی ہوتی تھی لڑنے کے لیے، اور ان کی عورتیں، ان کے مرد گانا گاتے تھے، ترانہ پڑھتے تھے، جس سے خون میں جذبات پیدا ہوتے تھے اور پھر پل پڑتے تھے ایک دوسرے پہ اور کشت و خون ہوتا تھا، اور وہ شاعری ذریعہ بنتی تھی ملکوں کو فتح کرنے کا اور شکست کا۔ ایک شعر عربوں کا، وہ کمانڈر کہتا تھا ساری رات میں اس ایک شعر کے سہارے دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹا رہا۔ اذا بلغ الفطام لنا صبی، ہمارے دودھ پیتے بچے جب گھٹنیوں کے بل کھڑے ہونے کے قابل ہوتے ہیں، خروا لہ الجبابرہ ساجدین، تو دنیا کے بڑے بڑے طاقتور حکمران ہمارے بچوں کے سامنے آ کے سجدہ کرتے۔ وہ کہتا تھا چاروں طرف گردنیں کٹ رہی تھیں، ہاتھ کٹ رہے تھے، تلواریں، اور کیا یہ تیر اس شدت کے ساتھ چلاتے تھے کہ 2 سے 3 سیکنڈ میں ایک تیر چلا لیتے تھے۔ رامین، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، اس کے زمانے کی مقدار اگر آپ لگائیں تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے، طلحہ رضی اللہ عنہ نے احد کے دن جو تیر چلائے ہیں وہ 2 سے 3 سیکنڈ کے درمیان ایک تیر چلا لیتے، اور اس کا سارا قوت کا انحصار بازو پہ ہوتا تھا۔ اسی لیے یہ ڈولے جو بناتے تھے نا، اور یہ جو پہلوان اپنا جسم کی تیاریاں کرتے تھے، وہ اس کے لیے تھا 2 سے 3 سیکنڈ میں ایک تیر چلانا اور مسلسل چلائے چلا جانا، یہ کوئی آسان چیز نہیں۔ ایک تیر کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کا سر اتر گیا یا اس کے سینے میں پیوست ہو گیا اور وہ مارا گیا۔ تو کہتا ہے کہ ایک شعر نے کھڑے رکھا مجھے ساری رات اپنے دشمنوں کے مقابلے میں، جوں ہی میری ہمت ٹوٹتی تھی میں پھر یہ شعر پڑھتا تھا کہ اذا بلغ الفطام لنا صبی، جب ہمارے دودھ پیتے بچے کھڑے ہونا سیکھتے ہیں، جب وہ گھٹنیوں کے بل چل کے پھر کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر فخروا لہ الجبابرہ ساجدین، دنیا کے بڑے بڑے جابر حکمران ہمارے بچوں کو آ کے سجدہ کرتے ہیں۔ اس شعر نے اسے قائم رکھا۔ بالکل ایسے ہی یہ انگریزوں نے جو کچھ کیا اس کے یہ اسے کہتے تھے راجز، جنگ پر آمادہ کرنے والا، اپنی حریت اور آزادی کی حفاظت اور اپنے اقدار کی حفاظت کرنے والا انگریزوں کے مقابلے میں راجز جو اٹھا ہے وہ علامہ اقبال تھا۔ اسی لیے ان کی شاعری میں آزادی کی طلب، زندگی کی جد و جہد، حیات، موت سے نہ ڈرنا، یہ سب چیزیں وہاں ملیں گی، موقع نہیں ہے اس پہ بات کرنے کا۔ اور دوسرا آدمی جو ہندوستان میں اس پہ نوحہ گر پیدا ہوا وہ اکبر الہ آبادی تھے۔ اکبر الہ آبادی نے نوحہ کیا ہے، مختلف اشعار میں جو طنز کی ہے، جو کچھ انہوں نے کہا ہے، مسلمانوں کی غیرت کو جگانے کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، وہ نوحہ تھا اس تہذیب کا جس تہذیب کو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی جب ان کے عہدے میں ترقی ہوئی، جج بنے تھے، پھر اور عہدے میں ترقی ہو گئی،
تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں تار بھیجا اور انہیں مبارکباد دی کہ آپ اتنے اچھے عہدے پر آ گئے۔ اور تیسرا گروہ بھی تھا جس نے کہا جب تک تم ان جیسے نہیں بنو گے ترقی ممکن ہی نہیں، اور وہ تھے سر سید۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں ہے کہ سر سید سے کوئی ذاتی ہماری کوئی کچھ بھی نہیں، بڑے آدمی تھے، گزر گئے، اپنے زمانے کے بڑے لوگوں میں سے تھے، لیکن وہ جس چیز کا بیج ڈال کر گئے نا، اور جس چیز کی بنیاد رکھ کے گئے، وہ قوم جس کے معمار اور تعمیر کرنے والے لوگ سر سید جیسے ہوں، وہ اس کا پتہ نہیں کیا زوال اور کتنے گہرے کھڈوں میں وہ جا کر گری ہے کہ اس سے اب نکالنا ممکن ہی ہو پا رہا۔ یہ سب ان لوگوں کی کرامتیں ہیں جو اس وقت علم بردار تھے، یہاں تک کہ وہ اس فلسفے پر آئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر خارج سے جبریل کوئی وحی لے کے نہیں آتا تھا، وہ ان کی اپنے اندر کی طاقت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اتنی ترقی کر گئی تھی کہ اندر ہی سے انہیں وحی محسوس ہوتی تھی اور وہ ظاہر میں اس کا اظہار کر دیتے تھے۔ بھلا بتاؤ اس چیز کو اس وقت کے مسلمان کیا سنتے پڑھتے ہوں گے اور کیا کرتے ہوں گے؟ کوئی معراج نہیں ہوئی، کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ سرزد نہیں ہوا۔ یہ بڑی نازک بات ہے جو پہلی مرتبہ کہنے لگے ہیں، لیکن یہ ان بچوں کے لیے ہے جو بچے کبھی ان تحریکات کو، ان چیزوں کو پڑھیں گے تو شاید یہ فکرہ انہیں کام دے کہ آپ اگر اپنی ایمان کی سلامتی کے ساتھ احمدیوں میں مرزا طاہر کو سنیں، مرزا طاہر کو سنیں تو جتنی تقریریں وہ کرتے ہیں اس کا اکثر مواد یہ سر سید کی باتیں، مرزا طاہر کی۔ وہ تو اب دنیا سے چلے گئے، ہم نے کئی چیزیں سنی، ہمیں کسی وجہ سے ربوہ سے ایک صاحب نے بھیجیں کہ آپ اس کو سنیں، اس کو سنیں۔ جب ہم نے سنا تو ہمیں اندازہ ہوا فوری طور پہ کہ اوفو، یہ تو سر سید کہتے تھے سب کچھ، یہ تو ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ معراج کو سنیں، جو سر سید نے لکھا ہے اسے پڑھ لیں، اور جو انہوں نے کہا ہے وہ سن لیں۔ معجزات کی حقیقت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مرزا طاہر ان میں بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے احمدیوں میں، ان کی تقریر میں جو کچھ ہے وہ سر سید کے ہاں مل جائے گا آپ کو لکھا ہوا۔ یہ تین آدمی کھڑے ہوئے، علامہ اقبال، انہوں نے چیلنج کیا، حیات دی، زندگی دی، انہوں نے بتایا قومیں کیسے ہوتی ہیں، تم اٹھو، تم یہ کرو، یہ کرو۔ اور وہ بیٹھے ہوئے تھے درخت کے نیچے، حقہ پی رہے تھے اور کسی اور سوچ میں گم تھے کہ مولانا محمد علی جوہر ان کے ہاں آئے، اور مولانا محمد علی جوہر نے دروازہ کھٹکھٹایا، کھلا تو اندر گئے۔ انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال، تم درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے حقہ پی رہے ہو اور تمہاری شاعری نے ساری قوم کو سڑکوں پر لا کھڑا کیا اور خود آرام سے بیٹھے ہو۔ تو علامہ اقبال نے برجستہ کہا کہ محمد علی، اگر قوالی کرنے والے کو خود وجد آ جائے اور ناچنا شروع کر دے تو پھر قوالی ہو کیسے؟ تو وہ جو ہستی تھی وہ راجز تھی، اور جو دوسری ہستی تھی اس نے نوحہ لکھا مسلمانوں کی اس تہذیب کا، اور تیسرے یہ تھے